لاہور ہو اور عشق نہ ہو، ممکن نہیں۔ یوں ہے کہ یہ 100% تک چانسز ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، لیکن 99% کیسز میں آپ کو صنف اور نازک سے عشق ہوتا ہے۔ رہ گیا 1%، تو اس کے لیے پائے موجود ہیں، اس کے لیے تنگ و تاریک گلیاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ خوبصورت سے خوبصورت باغ بھی موجود ہیں۔ ہم نے تو ماڈل ٹاؤن کے عشق میں مبتلا لوگ بھی دیکھے ہیں، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شہر ہے، وہ ہے شہر لاہور، اور ایک ٹاؤن ہے اور اس کا نام ہے ماڈل ٹاؤن۔ سارا دن ماڈل ٹاؤن کے ہی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اب اس میں میاں صاحب بھی شامل ہیں، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی عشق کی ایک داستان آپ کو سناتے ہیں۔ یہ عشق کی داستان لاہور میں پروان نہیں چڑھی، لیکن اس کے دونوں کرداروں کا تعلق کم از کم لاہور سے تھا۔ پہلا کردار ثریا جمال شیخ۔ ثریا جمال شیخ ایک بہترین ایکٹریس، ایک بہترین پلے بیک سنگر، اور اس کے علاوہ ایک پرکشش شخصیت کی مالکہ۔ 1929 میں یہ پیدا ہوتی ہے۔ 1929 میں لاہور میں پیدا ہونے والی اس شخصیت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی سٹار بن کر سامنے آئے گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ 1930 میں اس خاندان نے یہاں سے ہجرت کی اور سیدھے بمبئی جا پہنچے۔ بمبئی میں انہوں نے فلم نگری میں قدم رکھا۔ اس سلسلے میں ان کے کچھ رشتہ دار پہلے سے موجود تھے۔ محمود اور ظہور یہ نام سامنے آتے ہیں جب بھی اس خاندان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ایک اور کردار کا اضافہ کیجئے، دیوانند، وہ جو کہ 1943 میں یہاں سے نکلے اور سیدھے بمبئی کی فلم نگری میں پہنچ گئے۔ خیبر میل میں سفر کرنے والے اس نوجوان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ بہت بڑا سٹار بن کر سامنے آئے گا۔ 1945 میں دیوانند کو پہلی فلم ملی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم جمانے شروع کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ 1950 سے 1951 اور 1952 تک ثریا ایک منجھی ہوئی اداکارہ بن چکی تھی، اور دیو آنند اب بھی اپنے قدم جما رہے تھے۔ دونوں میں محبت کا آغاز ہوا، اور اس آغاز میں دو طرفہ دلچسپی شامل تھی۔ ثریا کی والدہ اور ثریا کے نانی نے اس بات کو بھانپ لیا۔ ثریا پر پابندیاں لگنی شروع ہوئیں، اور ایک دفعہ جب وہ دیو آنند اور ثریا آپس میں شادی کرنے کے لیے جانے ہی لگے تھے کہ کسی نے مخبری کر دی، اور یہ پروگرام وہیں کا وہیں رہا۔ پابندیاں سخت ہوتی گئیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دیو آنند فون کرتے تھے اور آگے سے فون اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ فون پر دیو آنند کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی، اور ایک رات انہوں نے جب فون کیا تو ثریا کی والدہ نے فون اٹھا کر کہا کہ رات کو 11:30 آ کر ثریا سے آخری دفعہ مل لو۔ دیو آنند رومانسنگ ود لائف میں اس بات کا تذکرہ خاصی وضاحت سے کرتے اور کہتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلا پڑاؤ میرا کہاں پہ ہوگا، لیکن میں چل پڑا۔ میری جیب میں پستول بھی موجود تھا۔
میں نے سریا سے ایک ملاقات کی اور اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ یوں یہ کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ دیوانند سے جب یہ سوال پوچھا کہانی کے ناکام ہونے کے پیچھے سریا کا مسلمان ہونا اور آپ کا ہندو ہونا تھا، تو وہ اس سے بہت شدت سے انکار کرتے، اور ایسا تھا بھی نہیں۔ حقیقت کو سمجھنا اور حقیقت کو کے مطابق بات کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے، جیسے کہ مدھو بالا کے والد نے کہا تھا۔ مدھو بالا کے والد نے کہا تھا کہ دلیپ کمار کے حوالے سے یہ بات تھی کہ میں سونے کی چڑیا فروٹ منڈی والے کے حوالے کیسے کر دوں۔ تو صورتحال تو یوں ہی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ٹھیک اس کے 10 سال کے بعد سریا کا زوال آنا شروع ہوا، لیکن دیو آنند کا عروج 2004-2005 تک رہا۔ وہ بہت زیادہ عمر کے بھی تھے، لیکن انویسٹر ان پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے۔ اگر اس وقت میں سریا کی نانی یا والدہ یہ فیصلہ کر لیتی تو شاید کہانی کچھ مختلف ہوتی۔ البتہ جو بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ یوں ایک کہانی اختتام کو پہنچی۔ دیوانند نے اس کے بعد شادی کر لی اور بہت زیادہ ترقی کی۔ یہ تھی لاہور سے جڑی دو ہستیوں کی ایک ناکام محبت۔